بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان پر جو حقوق ادا کرتے ہیں ان میں سے ایک حق ہم آخری جو ادا کرتے ہیں وہ جنازہ ہوتا ہے۔ مسلمان جب فوت ہو جاتا ہے ہم اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آج کے پیغام میں آپ کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جب کسی میت پر نماز جنازہ وہ پڑھتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کا میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ یا اسی پیغام کو آپ دوسرا نام یوں دے دیں کہ وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں کہ جو چل کر آئے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے، میت کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے، لیکن ہمارے مالک یعنی اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول ہی نہیں کیا، میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کے جنازے کا۔ دونوں باتوں کو ایک ہی حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، حدیث کا نمبر اگر جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی نوٹ فرما لیں، 2199۔ بیان کرنے والے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اپنا ہی واقعہ ہے۔ وہ واقعہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے اور ہمارے دونوں سوال، دونوں باتیں، ان کا جواب اسی ایک حدیث کے اندر ہے کہ وہ کون سے خوش نصیب جن کے نماز جنازہ ادا کرنے کا میت کو فائدہ ہوتا ہے، یا وہ کون سے بد نصیب جس کی نماز جنازہ کا میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آئیے اس حدیث سے سیکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا فوت ہوا، بڑے پریشان ہوئے، بیٹے کی میت گھر میں چارپائی پہ پڑی ہے، انتظار کر رہے ہیں اپنے آزاد کردہ غلام جس کا نام تھا قریب۔ قریب کو کہتے ہیں کہ جاؤ باہر نکل کر دیکھو میرے بیٹے کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے کتنے کو لوگ آئے ہیں، دیکھ لو کتنے لوگ ہیں۔ وہ باہر گئے، دیکھا، آ کر بتلایا کہ کافی سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے قریب، کیا وہ لوگ 40 کے قریب ہوں گے؟ جواب دیا کہ جی ہاں اے ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ 40 کی تعداد کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میرے بیٹے کی میت کو اٹھاؤ اور جنازگاہ میں لے چلو، ہم اپنے بیٹے کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ کیوں ایسا کیا؟ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا کہ جس مسلمان کے نماز جنازہ کے اندر 40 بندے آ جائیں، اور 40 کیسے آئیں، ساتھ ایک شرط بھی لگائی، ایک وصف بھی ذکر کیا، ایک صفت کو اجاگر کیا، فرمایا لا یشرکون باللہ شیئا، وہ 40 بندے ایسے ہوں کہ اللہ کے ساتھ وہ شرک نہ کرتے ہوں۔ پھر تعداد کی ضرورت نہیں، صرف 40 بندے آ جائیں، میت پر صفے باندھ کر اللہ رب العالمین کو بخشش کا وہ کہہ دیں، وہ سفارش کر دیں، وہ دعا کر دیں کہ اللہ اس میت کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیبوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ قبول کر کے میت کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، جن کی نماز جنازہ کا میت کو فائدہ ہوا۔ اور دوسرا رخ اسی حدیث کے اندر وہ کون سا ہمیں ملا کہ کون سے بد نصیب ہیں جس کا میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرات، وہ یہ لوگ ہیں جو در در پہ ٹھوکریں کھانے والے، اپنی پیشانی کو رب کا در چھوڑ کر در در پہ جھکانے والے، جگہ جگہ پہ سجدے کرنے والے، سیدھے لفظوں میں کہہ دوں تو شرک کرنے والے، جو مشرک لوگ ہیں۔ 1000 بندہ بھی آ کر میت کا جنازہ پڑھے تو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ کس کا ہوگا؟ جو اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، اللہ کے ساتھ صفات میں، اسماء میں، ربوبیت میں، الوہیت میں وہ شرک نہیں کرتا، بلکہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے۔ بس 40 بندے آ کر بخشش کی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا اس حدیث سے کہ وہ خوش نصیب کون سے ہیں؟ وہ موحدین کی جماعت ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ 40 بندے جنازہ پڑھیں، میت کو فائدہ ہوتا ہے۔
اور بد نصیب کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں آ جائیں تو میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو موحدین کے اندر شامل فرما لے۔ اللہ تعالی مشرکین سے ہمیشہ ہمیں بچا کر موحدین کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔